بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے کرولش عثمان سیزن 4 قسط نمبر 110 پارٹ 2 کے بارے میں۔ ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے عثمان بے نے دشمنوں کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور آخر ترگت نے عثمان بے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پھر ترگت بے نے بھی عثمان بے کی بچھائے جال میں منگولوں کو مارنے کا فیصلہ کیا، اس لیے وہ والدہ سلطان سے ملنے سوگوت چلے جاتے ہیں۔ سوگوت میں سلجوقی خاتون پریشان بیٹھی ہوتی ہے، جہاں پر ترگت بے اور والدہ سلطان دونوں ایک دوسرے پر طنز کے وار کرتے ہیں، لیکن اسی دوران ترگت بے اسمہان سلطان کو بتاتے ہیں انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ عثمان بے نے سلطان مسعود کو آپ کی تحویل سے آگاہ کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو عثمان بے کے ٹھکانے کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ یہ سن کر والدہ سلطان کی توجہ ترگت بے پر چلی جاتی ہے اور وہ ترگت بے سے سوال کرتی ہیں کہ وہ اب تک انہیں کیوں نہیں بتا رہے تھے، تو وہ والدہ سلطان سے کہتے ہیں کہ میں ان کے عوض یعنی معلومات کے بدلے گھوڑے اور تلواریں لوں گا۔ والدہ سلطان پوچھتی ہیں کہ آخر تمہیں کس بات کا ڈر ہے جو تم یہ سب سامان لینا چاہ رہے ہو؟ تو اس بات پر ترگت بے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اولوف کو ترکمان کے قلعوں میں بھیج دیا ہے تو کل کو یہ حکم میرے لیے بھی جاری ہو سکتا ہے، اسی لیے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ سلجوقی خاتون ترگت کی بات مانتے ہوئے حکم دیتی ہے کہ گھوڑے اور تلواریں دے دی جائیں۔ اس کے بعد ترگت بے والدہ سلطان کو عثمان بے کے ٹھکانے کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ عثمان بے کے ساتھ طویل عرصے سے چل رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اور اس لیے انہیں عثمان بے کے ٹھکانوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ وہ انہوں نے ہی سلطان مسعود کو بھی عثمان بے کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی سلجوقی خاتون کمانڈر سماگر کو عثمان بے کے پیچھے لگا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد سوگوت میں ایک انوکھے کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ عثمان بے کی طرف سماگر کو بھیجنے کے بعد سلجوقی خاتون سردار خواتین کا ایک جرگہ بٹھاتی ہیں، جس میں بینگے خاتون، ان کی بیٹی اور بالا خاتون بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہاں بالا خاتون کے ہمراہ باورچن بھی آتی ہے، کیونکہ بالا یہاں سلجوقی خاتون سے مہر لینے کی عرض سے آتی ہے، جس کے بارے میں انہیں عثمان بے نے بتایا تھا۔ اور پھر والدہ سلطان دیوان میں آتی ہے اور سب کو کھانا دیا جاتا ہے، جبکہ سب سے پہلے والدہ سلطان کے لیے مشروب لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ مشروب میں زہر ڈالنا تھوڑا مشکل کام تھا، جبکہ شاہی باورچن بھی موجود تھی، تو اسی دوران شاہی باورچن نے سلجوقی خاتون کے گلاس کو صاف کرنے کے بہانے سے اس میں زہر ڈال دیا۔ اب مشروب سلجوقی خاتون کے آگے پیش کیا جاتا ہے، جسے وہ پینا شروع کر دیتی ہیں، اور بالا خاتون سب کا دھیان بٹانے کے لیے باجیان کا ذکر کرتی ہیں۔ سلجوقی خاتون جب خود باجیان کی بہادری کو تسلیم کرتی ہیں تو پھر بینگے کیوں نہیں انہیں اپنی بیٹی کو باجیان کا حصہ بننے دیتی۔ بینگے کے کہنے کے باوجود بھی والدہ سلطان کے کہنے پر اپنی بیٹی کو والدہ کو سونپ دیتی ہے، جس پر سلجوقی سلطان بے حد خوش نظر آتی ہے۔ تو اسی دوران زہر بھی اپنا اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ دیکھتے ہی سب کے سب چونک جاتے ہیں اور بینگے سمیت سب والدہ سلطان کے قریب آ جاتے ہیں، جبکہ بالا موقع دیکھ کر سلجوقی سلطان کی تلاشی لیتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد مہر بالا کے ہاتھ لگ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون کے کہنے پر کمرال ابدال کو بلانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ والدہ سلطان کو چیک کرنے کے بعد کسی قسم کے بھی زہر کے نشان نہ ملنے کی بات کرتے ہیں، جس پر بینگے خاتون کو کچھ شک گزرتا ہے۔ اب کمرال ابدال والدہ سلطان کو آرام کا مشورہ دے کر چلا جاتا ہے، جبکہ بالا خاتون بھی انہیں اپنی باتوں میں الجھا لیتی ہے، اور اسی دوران بینگے خاتون اسما کو باہر بھیجنے کا اشارہ کرتی ہے اور باہر جا کر دباؤ ڈالتی ہے کہ اگر وہ اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہے تو فوری بتائے۔ اول تو اسما گھبرا جاتی ہے، لیکن بینگے کے دباؤ کے بعد وہ سب اگل دیتی ہے۔ کیا بالا اور ملہن کی لڑائی ایک کھیل کا حصہ تھا اور وہ دونوں والدہ سلطان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، جبکہ بالا یہاں مہر لینے کی غرض سے آئی تھی۔ یہ سنتے ہی بینگے غصے سے چلاتی ہے
اور واپس اسمہان سلطان کے کمرے میں چلی جاتی ہے، جو کہ اب ہوش میں آ چکی ہوتی ہے۔ یہاں والدہ سلطان بیگے کے چلانے اور غصہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ اسما کی تمام باتیں بتا دیتی ہے، جسے سن کر والدہ سلطان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور والدہ سلطان غصے میں آ کر عثمان بے کو سبق سکھانے کا ارادہ کرتی ہے اور ان کے خلاف ایک نیا سازشی منصوبہ تیار کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد عثمان بے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں پر منگول سماگر عثمان بے کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بھیم کے سپاہی منگولوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قرولش عثمان پر اعتراض کرنے والے ملازگر دیکھ لیں تو خود ہی سمجھ جائیں گے، مگر قسط نمبر 109 کی بات کریں تو علاء الدین بن خفیہ کی شخصیت بالکل نکھر کے سامنے آ گئی ہے، اور دوسری جانب اگر علاء الدین کی بات کریں تو بہترین قسم سے چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود عثمان کو ٹیکل کیا۔ ننھے علاء الدین نے جس طرح سیاست اور حکمت سے کام لیتے ہوئے سلطان سے گفتگو کی، کیا آج اس عمر کا کوئی بچہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ارحان غازی لڑائی میں اہم ہے تو علاء الدین اتنی سی عمر میں ہی سفارت کاری کی مہارت رکھتا ہے، اور محل میں جو اس وقت تخت کا خونی کھیل چل رہا ہے، اس کھیل میں عثمان غازی نے جس طرح اپنے مہرے بچھائے اور جس طرح انہیں استعمال کیا تو وہ اپنی مثال آپ تھا۔ بہترین بات یہ ہے کہ کس دیکھتے ہوئے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہی معاملہ اب ترگت اور بالا کے بارے میں بھی ہے۔ محمد بزدار مداحوں کے دل سے بہت خوبصورتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پہلے ترگت کے بارے میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عثمان کے ساتھ ہے یا پھر خلاف، اور اسی طرح بالا کے بارے میں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور کیا وہ واقعی سلطانہ کی باتوں میں آ گئی تھی، حالانکہ وہ اس کی اصلیت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ بہرحال یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ بالا خاتون صرف ایک کھیل کھیل رہی تھی، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ بالا اور ملہن کے درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی تھی۔ دیکھو اب کیا بنتا ہے، لیکن یہ صرف ایک کھیل تھا، اور ملہن اور بالا کا کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اور عثمان بے آ کر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ اور ناظرین، ہم یہاں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اینا گول قلعے میں لڑائی کے دوران کس سلجوقی سلطان کی شہادت ہوئی تھی؟ تو آپ نے ہمیں اس بارے میں لازمی بتانا ہے، اور اس کے درست جواب سے ہمیں لازمی آگاہ کریے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو جلد ہی اگلی ویڈیو میں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ اینڈ اللہ۔